اپیل ہوگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپیل جو ہے وہ پہلی دوسری پیشی کے اندر یہ کیس اڑ جائے گا. اٹس جسٹ این امبیرسمنٹ، اسی لیے اس کو بار بار مؤخر کر رہے تھے. دیکھیں، علیمہ خان صاحبہ نے جو ذکر کیا تھا وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ورکرز کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر، ہمارے مسنگ لوگ جو ہیں وہ ہماری لسٹیں کبھی اوپر کبھی نیچے، اور بہت سی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسیران ہیں جن کو بڑا ہی رف ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان ہیومین طریقے سے جیلوں کے اندر. اوبیسلی وہ پھر ان سب کے رشتہ دار جو ہیں ڈائسپورا میں موجود ہیں، فیملیز ان کی وہاں پہ موجود ہیں، ان کے صوبے کے لوگ موجود ہیں. تو وہ پھر ہر کوئی جن کو یہاں پہ سول اور پولیٹیکل رائٹس نہیں ملتے، پھر جہاں ان کو ملتے ہیں لوگ وہاں پہ ضرور کوشش کرتے ہیں. سو یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف فیصل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جایا جائے گا، یہ بھی وہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی ہے؟ یہ بالخصوص عمران خان صاحب کے فیصلے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ اسپیسیفکلی خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ شاید انہوں نے آج دوبارہ کر دی، مگر یہ تو 5-7 دن پہلے سے علیمہ خان صاحبہ جو تھی انہوں نے یہ کیا تھا، اسی کی ایکسٹینشن میں انہوں نے آج کو بات کی ہوگی. کوئی اسپیسیفکلی ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، سو سیپریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب اب یہ بتا دیں، اب مذاکرات کی بات آتی ہے نا، مذاکرات کے اوپر افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے پی ٹی آئی یہ کہہ چکی تھی کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو مذاکرات کے اوپر براہ راست اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اب بھی آپ اس بات پر قائم ہیں؟ دیکھیں، بیڈ ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوا ہے. اوبیسلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جعلی کیس بنایا تھا، جو کیس بنتا ہی نہیں تھا، اس میں سزا دینے کے لیے انہوں نے اپنا انڈیو انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک فیصلہ آ کے بھی بار بار مؤخر ہوا، غیر منصفانہ ٹرائل ہوا، 4 جج تبدیل ہوئے. مگر کیونکہ ہم نے اس کو نتھی نہیں کیا تھا، اگر ہم نتھی کر دیتے نا جی کہ مذاکرات ہوں گے اور آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں، تو پھر آج ہم پہ ایک بہت بڑا الزام ہوتا کہ آپ تو کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے، آپ اپنے لیے کوئی ریلیکسیشن لینا چاہتے ہیں. تو ہم نے اسی لیے کبھی بھی اس چیز کو مذاکرات سے نتھی نہیں کیا تھا، اور خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جی اس کو وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. ہاں، بالکل ایک ماحول اچھا نہیں ہے، اور بیڈ ٹیسٹ میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ ضرور ہوگا. مگر خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ 26 کے شہیدوں اور اسیران کے حوالے سے ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو جاری رکھیے گا کم وقت میں جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس پہ لیکن اس وہ حوالے ڈیمانڈ سے کدھر ابھی جائے گی تک شیخ صاحب؟ اب جو وہ ہے والی جو ایگزیکٹو آرڈر اس طرح سے ہے، ہم رہا کر دے عمران خان صاحب کو، کوئی ایک ریلیف دے دیں، وہ ڈیمانڈ اب کدھر کھڑی ہوگی؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہو کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان کو وہ کریں. ہم نے تو ایسی کوئی چیز ایگزیکٹو آرڈر والی لکھ کے نہیں دی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ عدالتی پروسیس کے اوپر، جو عدالتی جو جوڈیشل پروسیس ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو. جب ضمانتوں کے لیے آپ کے لوگ آتے ہیں آئی اوز، تو آپ غلط انکوائریاں کر کے لے کے آتے ہیں، غلط ضمنیاں لکھ کے لے کے آتے ہیں، غلط گواہیاں لکھ کے لے کے آتے ہیں. اور ججز کو بھی آپ دیکھیں، ہائی کورٹ کے ججز دیکھیں، اور پنجاب کی 3 ATC کورٹس کے ججز کے خط دیکھیں، 6 ہائی کورٹ والوں کے خط دیکھیں. تو ہم نے یہی کہا کہ آپ جب ہمارے لوگ بیلز کے لیے اپلائی کریں تو آپ ان کو انڈیو انفلوئنس نہ کریں، اپنے تفتیشیوں کو، آئیوز کو یہ کہیں کہ وہ جو حق سچ بات ہے اس کے حساب سے چلے. ہم نے وہ تو اسی طریقے سے ایگزیکٹو آرڈر کی بات تو خان نے یہ خان جو نے تو ابھی ایکچولی یہ بات کلیئرٹی خواجہ کے آصف ساتھ صاحب، بھی ایکسپلین کر دیں. یہ خواجہ صاحب، آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ شارٹ شیخ صاحب، لیکن یہ جو ابھی شیخ صاحب بات آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا، لیکن خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹو آرڈر والی، ہم ریلیز کر دیں، کوئی طریقہ کار نکالیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں پھر؟ نہیں، میرے خیال میں خواجہ صاحب کو، کیونکہ ان کو ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی نے مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا. اور یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں، خواجہ صاحب نے 4-5 دن پہلے خود یہ کہا، شاید 7 دن پہلے، کہ میری پارٹی نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا. کیونکہ پارٹی نے خواجہ صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا. اور پھر شاید اسی لیے انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پڑھنے کا تردد بھی نہیں کیا. اگر اس کو غور سے پڑھ لیتے تو ایگزیکٹلی چیزوں کا پتہ بھی لگ جاتا. ہم نے یہ کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہی بننا ہے نا جی، اس کے لیے تو کوئی عدالتی نظام کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ایگزیکٹو آرڈر کی ضرور بات ہوئی ہے. اسیران کی رہائی کے لیے تو عدالت سے نکلنا ہے جی، لوگوں نے ضمانتوں پہ آنا ہے، لوگوں نے ڈسچارج ہونا ہے.
تو ہم نے تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی. لفظ ایگزیکٹو آرڈر ہم نے کوئی نہیں استعمال کیا. خواجہ صاحب ایسے ہی بیٹھے تھے نا ہلکے میں اپنے لوگوں کے ساتھ, تو پھر مطلب پتہ ہی آپ کو بندہ وہاں ایکسائٹڈ ہو جاتا. انٹرسٹنگ. اچھا لیکن بس یہ بتا دیں شیخ صاحب, 14 سال 7 سال 10 لاکھ روپے جرمانہ 5 لاکھ روپے جرمانہ, واٹ نیکسٹ؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اپیل ہوگی جی ہائر فورم پہ اپیل ہوگی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپیل جو ہے وہ پہلی دوسری پیشی کے اندر یہ کیس پڑ جائے گا. اٹس جسٹ این امبیرسمنٹ, اسی لیے اس کو بار بار مؤخر کر رہے تھے. آپ نے بھی شروع میں جو وزیر قانون کا وہ جو ایک سنایا کلپ, وہ جو سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اینڈ وہ اس طرح کی جو چیزیں وہ بتا رہے تھے, وہ سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے. آپ لا منسٹر ہیں, لا منسٹر ہی رہے, آپ سپریم کورٹ کو نہ بتائیں کہ انہوں نے اپنا نظام کیسے چلانا ہے. ہم درخواست بھی دے سکتے ہیں ارلی ہیئرنگ کے لیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پہلی دوسری پیشی کے اندر یہ اڑ جائے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.